مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ آج بہت سے لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کیا کہا تو فلاں نے کیا کہا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا۔ یہ بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے، جو بعض متجددین ہیں ان کے اس قسم کے بڑے خوشنما دعوے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا، میں دیکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کی۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار۔ جو یہ کہتے ہیں نا میں دیکھتا نہیں ہوں کہ فلاں کیا کہتا ہے تو فلاں کیا، مجتہدین جو بڑے بڑے امت کے محققین گزرے ہیں، اور چلو ایک سے غلطی ہوئی، دو سے غلطی ہوئی، سارے ہی غلط ہیں، سارے غلط ہیں۔ 15ویں صدی میں ایک آدمی وہ صحیح ہے۔ یہ میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی غلط ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ جو دلائل دیتے ہیں اس کا جواب دے، میں نے کہا اس کا جواب تو ڈیٹیل میں ہے، اور یاد رکھو ہر دلیل سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ دلیل سمجھنے کے لیے بھی کوئی پہلے آپ کے اندر وہ صلاحیت تو ہو۔ ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ دوا گردے میں فائدہ کیوں پہنچائے گی، گردے کے درد میں، اب وہ آپ کو سمجھائے کہ ایکچولی اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے تو پھر وہ یوں کرتا ہے، تو پھر وہ یوں کرتا ہے، پھر وہ ایسے کرتا ہے، پھر ایک تو آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ بولے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار۔ ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے، ہر چیز کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے، خود قرآن و حدیث نے قیاس کا حکم دیا۔ کہہ رہے ہیں قیاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قیاس یہ ہوتا ہے کہ منصوص علیہ حکم کو منصوص کی طرف پھیرنا علت مشترکہ کی وجہ سے بنیاد۔ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا منصوص علیہ دیکھو جیسے کوئی حدیث ہے صریح، وہ تو منصوص ہے، اور ایک غیر منصوص ہے کوئی ہے نہیں، تو ان دونوں میں جو چیز مشترک ہوگی اس کو علت کہا جاتا ہے، اس علت کی وجہ سے اس حکم کو یہاں لے آنا۔ کہہ رہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب نہیں آتا تو نکلو نا یہاں سے، نکلو پتلی گلی سے، یا مدرسے میں بیٹھ کے پورا پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو جو پڑھا لکھا ہے اس کو فالو کر لو۔ دو ہی طبقے ہیں امت میں، جن کو آتا ہے اور جن کو نہیں آتا۔ جن کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں، جن کو نہیں آتا تو ان کے پیچھے چلنے جن کو آتا ہے۔ بار بار ایک سوال میں اور ایک دلیل دہراتا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، آج کل یہ نعرہ بہت لگا، یہ واقعہ رہ نہ جائے یہ غار والا، بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ خود سمجھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل میرے فیس بک پہ نا مسائل جا رہے ہیں، میں جواب دیتا ہوں تو اس میں دلیل نہیں دیتا جواب کی۔ کسی نے پوچھا کہ مجھ سے سوال پوچھا تھا ٹیلی گرام پہ کہ اگر بیوی کو یاد طلاقن کہہ کے پکارا، طلاقن، تو کیا ہوگا؟ میں نے جواب لکھ دیا ایک طلاق ہو جائے گی۔ طلاقن کا مطلب طلاق والی۔ اب اس میں ظاہر ہے کچھ تفصیل بھی ہے اور دلائل بھی ہیں، تو اب اگر ہم ایک ایک مسئلے کے دلائل لکھ کے بیٹھنا شروع کر دیں تو ایک سال میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا۔ ایک سال میں کتنے مسئلے بیان ہوں گے؟ ایک۔ تو جواب لکھتے ہیں بس، دلائل نہیں لکھتے۔ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا، تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو حوالے دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا، وراثت چھوڑی تھی، اس پہ بڑے والے بیٹے نے ایک منزل اوپر بنائی، پھر منجلے بیٹے نے ایک اور اسٹوری بنا دی اوپر، اس میں ٹائلیں ہمارے بہنوں ہی نے لگائی ہیں کیونکہ وہ بہن کے ساتھ گھر داماد بنے ہوئے ادھر ہی رہا کرتے تھے، ٹائلیں اس نے لگا دی، پھر یہ کر دیا، پھر وہ کر دیا۔ سن 2000 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اب 2017 میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں، مفتی صاحب اس کا جواب دیں۔ اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ پوچھیں، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر فلاں۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نہیں ہوں، ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے،
مطلب یہ کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے اس کا. ارے بھائی تو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر مفتی ہوتے پھر ان سے مسائل پوچھتے پھر حوالے دیتے, اور اگر دیتے حوالہ تو ایک پروگرام میں ایک مسئلے کا جواب ہوتا, اور اس حوالے پر جو اعتراضات اٹھتے وہ تو چونکہ مجمع ایسا ہوتا ہے, کوئی حدیث جب وہ بتاتے ہیں تو اس مجمع میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے جو اس حدیث پر اعتراض کریں. تو اس لیے خاموشی سے حساب کتاب امن اور شانتی کے ساتھ چل رہا ہے, اور اللہ کرے چلتا رہے. تو مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے, علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا, ٹھیک ہے نا, میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا, ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں, اندھا نہیں ہوں میں, اندھا جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے, ٹیکا انجیکشن ہے, تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے, اڑے ہوئی, ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت میں. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی, نیٹ پہ سرچ کیا بھائی اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں, اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی, فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا, وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے اس کی ریسرچ تھی, ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے اور پھر ایک ٹیکا لگا دیا, لے بھائی نکل گیا. دوسرا آیا, پیشنٹ آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے, یہ لے بھائی کھانسی کا سیرپ. صاحب یہ والا کیوں, وہ والا کیوں نہیں؟ سیرپ تو سارے ہی صحیح ہیں, یہ والا کیوں دیا, وہ والا کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بیٹھ گئے کھول کے, اس سیرپ کی وجہ کہ بھائی اتنا فٹ اتنے قد انچ ہو کسی انسان کا, اتنا ویٹ ہو, اس کے لحاظ سے یہ والا سیرپ, اور اس قسم کی کھانسی ہو, یہ والا سیرپ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بہرحال چلا گیا وہ. تیسرا آیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بخار ہے تیز, پیناڈول. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پونسٹون, وہ کیا ہے, پونسٹان جو دوا آتی ہے اس کی بخار کی, پونسٹون کیوں نہیں لکھ کے دیا, پیراسیٹامول کیوں نہیں دیا آپ نے, پیناڈول کیوں دے رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پیناڈول میں پیراسیٹامول شامل ہے, کیا دلیل ہے اس کی, نظر تو نہیں آ رہی. حوالے, ڈاکٹر کہے گا میں کلینک بند کر کے جا رہا ہوں, سارا دن میں مکھیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹ کی, پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے, اور 3 گھنٹے میں صرف 3 مریض دیکھ چکا ہوں, اور جو دماغ استعمال ہوا ہے حوالے تلاش کرنے میں وہ ایک ٹینشن الگ. اب آپ بھاگے وہاں سے, آپ پیشنٹ تھے, آپ نے کہا یار تو دلیل نہیں دیتا, اب میں اپنا ایک میڈیکل کالج کھولوں گا جماعت المسلمین کے نام سے. یہی ہو رہا ہے, میں ایک نیا فرقہ بناؤں گا میڈیکل سائنس میں جو دلیل سے دوائیں دیا کرے گا. جو دوائیں کس سے دے گا, جب بھی دے گا تو دلیل سے دے گا, کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر لوگوں کو اندھا مقلد بنا رہے ہیں. پھر وہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک میڈیکل کالج کھولے گا, پھر اس کا پارٹ 1 بنے گا, پھر اس کا پارٹ 2 بنے گا, پھر وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو صدیوں سے. آپ لوگ کہتے ہیں نا غلط علماء بھی تو ہوتے ہیں, تو بھائی صحیح کو پہچان لو, صحیح بھی تو ہوتے ہیں اگر غلط ہوتے ہیں. تو جیسے صحیح اور غلط ڈاکٹر میں پہچان کرنے کے لیے دماغ لڑاتے ہو, تو ایسے ہی صحیح عالم میں اور جاہل عالم میں یا باطل عالم میں, اس میں پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو, اور اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. پھر ان کی تقلید ہی کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے. واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, مفتی اعظم تھے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں, اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں. تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا, ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے, اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. سوال سمجھ میں آیا؟
یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو. وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اب جواب سمجھو، سنو میرا، اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے. جواب ہی سمجھ میں آئے تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے؟ میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے، وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا، اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے، قابل اعتماد ہے، مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں، جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو، امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائن؟ کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. نہیں یار انہیں رہنے دیں ایسی، ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو. یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں، اور جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا اسلاف کو فالو کریں گے، اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے. اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے، نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے. بات قرآن و سنت کی نہیں ہے، قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، بہت آسان. اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں، میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا. یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں، یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا. لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.